نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه واتباعه أجمعين. خالق ارض و سما نے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نسل انسانی کی بقا کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے ایک ایک لحظہ کو محفوظ اور قابل عمل بنایا۔ ان کی اتباع اور پیروی کا نام دین مستقیم رکھا ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کی پیروی ہی ہمارے تمام مسائل کا حل اور دین و دنیا میں کامیابی کا سر چشمہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسے اصول اور قوانین دیے ہیں کہ جن کی عالمگیریت اور افادیت مسلم ہے۔ انسان نے اپنی اجتماعی زندگی کے لیے جن اداروں کو منظم کیا اور ان کے ذریعے اجتماعی زندگی کی تسلسل کو قائم رکھا، ان میں تعلیم کا ادارہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم دراصل ایک نسل کے تجربات کو دوسری نسل میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ معلومات بہم پہنچانے کے سادہ سے عمل نے ایک انتہائی پیچیدہ اور وسیع نظام کو بنیاد فراہم کی ہے۔ کسی معاشرے کے اجتماعی شعور اور انفرادی تشخص کے ارتقاء کا دار و مدار زیادہ تر تعلیمی اداروں پر ہے۔ جو ماحول تعلیمی درسگاہوں کا ہوگا، وہی ماحول کسی نہ کسی طرح پورا معاشرہ اپنائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنے تعلیمی نظام اور تعلیمی درسگاہوں کی عظمت پر بہت زور دیتی ہے۔ قومی زندگی میں نظام تعلیم کی وہی حیثیت ہے جو فرد کے لیے اس کے دماغ کی ہوتی ہے۔ نظام تعلیمی نسلوں کو کسی بلند نصب العین کی پرواز کرنے کے لیے فکر و حکمت کے بالوں پر دیتا ہے۔ اس لیے تعلیم اور نظام تعلیم پر توجہ دینا حکومتوں کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کی علمی روایت مسلمان اس لحاظ سے خوشبخت رہے ہیں کہ ان کے حکمرانوں نے تعلیم کو ہمیشہ اولویت دی۔ مسلمانوں میں شاندار علمی روایات کی حامل حکومتیں عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلافت راشدہ، بنو امیہ، بنو عباس، اندلس ہندوستان اور خلافت عثمانیہ رہی ہیں۔ ان تمام حکمرانوں کی تعلیمی پالیسی کی بنیادی خط و خال وہی ہیں جو ہمیں عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاریخ انسانی میں منفرد تحریک تعلیم کے شروع کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کو انسان کا بنیادی حق اور مسلمان کا بنیادی فریضہ قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کرنے کی جو پالیسی اختیار کی تھی، امت مسلمہ نے اسے ایک ادارے کی صورت میں منظم کیا۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں، علم کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بنیادیں فراہم کیں اور جس طرح علوم کی سرپرستی کی، مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں جو علمی ترقی کی اور جس کے باعث وہ ساری دنیا کے معلم بنے اور ساری دنیا کے لوگ عربی کتب کو پڑھ پڑھ کر جدید ترین تحقیقات سے آگاہ ہوئے، اس کی اساس ظاہر ہے عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تیار کردہ بنیاد ہی ہو سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی دنیا کو تعلیم کے لیے جو بنیادیں فراہم کی، ان تمام کا احاطہ کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ اس لیے اس مضمون میں اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک کو بیان کیا جا رہا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے: علم اور ذرائع علم کی اہمیت کا بیان۔ تعلیم کے لیے علم اور ذرائع علم کی اہمیت سب سے بنیادی امر ہے۔ اسی چیز سے نظریہ تعلیم کی بنیاد بنتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو بنیاد فراہم کی وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی سے واضح ہے۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں جون کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو تعلیم قلم کے ساتھ دی، کیونکہ اس وقت بھی اور آج بھی انسانی زندگی میں قلم اہم اور مؤثر ترین ذریعہ تعلیم ہے۔ اور اس حقیقت کو جس طرح ہم آج سمجھتے ہیں، نزول قرآن کے وقت اس طرح نہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ تعلیم اور قلم کی قدر و قیمت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ لہذا آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری مشن سپرد کرتے وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن کی پہلی سورہ میں یہ اشارہ کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ کی شان کریم کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعلیم کا واسطہ بنا دیا۔ علم کی نشر و اشاعت میں قلم کو جو حصہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قدیم زمانے کے علماء و فضلاء کے علوم کو اگر قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر تحریر نہ کر دیا جاتا تو 100 سال بعد ہم ان سے کیوں کر استفادہ کر سکتے۔ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے اہل علم کی تحقیقات اور نگارشات سے دور بسنے والے کیوں کر مستفید ہو سکتے۔ یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ علم کا کارواں آج ان رفعتوں پر خیمہ زن ہے اور مزید بلندیوں کو مسخر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل علم کی بھی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر علماء آسمان پر ستاروں کی طرح ہیں جن سے سمندر اور خشکی پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اور جب ستارے چھپ جائیں گے تو قریب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، عالم کی عابد پر 70 درجہ فضیلت ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی علم کا ایک باب پڑھ لے تو وہ میرے نزدیک 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب طالب علم کو طلب علم کی حالت میں موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ قرآنی آیات اور فرامین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ تعلیم کے لیے علماء اور علم اور ذرائع علم کی خصوصی اور بنیادی اہمیت ہے۔ اس لیے اسلامی حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ اور اہل علم کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دے اور ان کو فکر و معاش سے آزاد کرنے کی پالیسیاں بنائے تاکہ وہ خلوص دل اور ملک و قوم کے جذبے کے تحت علم کی خدمت کر سکیں۔ علم کے لیے تمام ذرائع کو مثبت انداز فکر میں بروئے کار لائے اور خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو علم کے فروغ کا ذریعہ بنائے۔ نظریہ تعلیم کے لیے بنیادی اصول۔ قوموں کی زندگی میں سب سے اہم مرحلہ نظریہ تعلیم کی تشکیل ہوتا ہے، اسی لیے اسلامی حکومتوں نے اس پر ہر دور میں خصوصی توجہ دی ہے۔ عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی اقدامات اس پر شاہد ہیں۔ نظریہ تعلیم سے مراد مقصد تعلیم ہے، کیونکہ یہ امر انسانی زندگی اور معاشرے پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے، بلکہ معاشرے کی تشکیل میں بھی نظریہ تعلیم ہی اہم سنگ میل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقصد تعلیم کو خصوصی جہت عطا کی ہے۔ اسلامی نظریہ تعلیم جامع ہے کہ اس میں انسان کی انفرادی خودی کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی قوت بن کر معاشرتی اجتماعیت کو نشو و نما دے۔ اسلامی نظریہ تعلیم میں تعلیم کے 2 پہلو ہیں،
نمبر ایک پہلو کے اعتبار سے وہ مختص فرد کی اصلاح ہے۔ نمبر دو، دوسرے پہلو کے لحاظ سے وہ ایسی اصلاح ہے جس کا نتیجہ معاشرتی بہبود ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا مقصد محبت الہی کے نصب العین کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور وہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر اپنی گرفت رکھتا ہے۔ وہ فرد کی انفرادی زندگی اور اس کی حیات اجتماعیہ دونوں کی اصلاح کا دعوے دار ہے۔ وہ بامقصد زندگی کا داعی ہے، اس لیے وہ کسی ایسے نظام تعلیم کو برداشت نہیں کر سکتا جو اس مقصد کے لیے مفید ثابت نہ ہو۔ قرآن نے انسان کا انفرادی اور اجتماعی مقصد واضح کر دیا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس اعتبار سے تعلیم کا مقصد فرد کی ایسی تعمیر سیرت ہے جس سے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کائنات کے لیے رحمت ثابت ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی تعلیم اور ایسے علم سے پناہ مانگی جس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ علم کی نفع بخشی کیا ہے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس بلیغ انداز سے دور حاضر میں تعلیم کے مقاصد میں بالعموم یہ نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، تعلیم کا مقصد انسانی انفرادیت کی آزادانہ نشو و نما ہے۔ نمبر دو، تعلیم کا مقصد اجتماعی نصب العین کے مطابق تربیت ہے۔ مقاصد تعلیم میں تعمیری کردار، مکمل زندگی کے لیے تیاری، اچھے وجود میں اچھے ذہن کی نشو و نما، جذبہ قوم پرستی کی تشکیل وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی نفع بخشی کا جو تصور دیا ہے اس میں انفرادی اجتماعی زندگی کے تمام پہلو شامل ہیں۔ احادیث میں وہ تمام تفصیلات موجود ہیں جن سے انفرادی اجتماعی تربیت کے تمام اصول نکالے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصور تعلیم کے مطابق ایسے انسان تیار کرنا ہے جو حب الہی، اطاعت رسول اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوں۔ اسلام کے نزدیک تعلیم کے مقاصد تین ہیں۔ نمبر ایک، فرد کی اصلاح تاکہ وہ معاشرے کا سود مند کردار بن سکے۔ نمبر دو، تعمیر شخصیت تاکہ انسان معرفت نفس، تزکیہ، تقوی کو پا سکے اور معاشرہ کے لیے سود مند کردار ادا کر سکے۔ نمبر تین، انسان ذات سے زیادہ قوم و ملک اور اسلام کا خیر خواہ بن سکے۔ عصر حاضر کی اسلامی حکومتوں کو ان امور پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری دستگاہوں سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کا مطمع نظر صرف انفرادی مادی منفعت بنتا جا رہا ہے، جو کہ ملک و قوم کے لیے نقصان دہ امر ہے اور نظریہ پاکستان کی بھی نفی ہے۔ طلباء کی استعداد و نفسیات کا بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفاوت طباع اذہان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لازمی امر قرار دیا ہے کہ ہر کسی کو تعلیم دی جائے اور طباع استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دی جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی۔ طلباء کی طباع اور استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف مدارج تعلیم ہونے چاہیے اور اسی کے مطابق تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات و احکامات کی روشنی میں ان امور کی وضاحت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، طلباء و طلبات کی استعداد اور رجحانات کے مطابق علم کا انتخاب کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ شعوری سطح کو بلند کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ نمبر دو، طلباء و طلبات کے لیے اس امر کا جائزہ بھی لینا ضروری ہے کہ وہ جس مضمون یا میدان کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ عملی طور پر ملک و قوم کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ نصاب تعلیم کے لیے بنیادی اصول حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے لیے نصاب تو مطلق رکھا، لیکن ان تمام علوم کے لیے نصاب میں 5 چیزیں لازم قرار دیں۔ نمبر ایک، تلاوت قرآن کریم۔ نمبر دو، تعلیم قرآن۔ نمبر تین، تعلیم حکمت۔ نمبر 4، تزکیہ نفس۔ نمبر 5، تصفیہ قرآن۔ قرآن حکیم کی سورہ بقرہ، آل عمران میں انہی مقاصد نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت فرمائی اور انہی بنیادی تعلیمی اصولوں پر عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصاب تعلیم و تربیت مشتمل تھا۔ نمبر ایک، تلاوت قرآن کا اصول۔ نمبر دو، تعلیم کتاب کا اصول۔
نمبر 3 حکمت کا اصول، نمبر 4 تزکیہ نفس کا اصول، نمبر 5 برابری کا اصول۔ یہ پانچوں چیزیں عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظام تعلیم تربیت بنیادی اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ تلاوت قرآن کا اصول، عہد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصاب تعلیم کا پہلا اصول تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت سے مراد قرآن کریم کے اوامر و نواہی، احکام و تعلیمات تلاوت، ان پر عمل کے نقطہ نظر سے کرنا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآنی آیات کو عام کیا جائے، انہیں نہایت دل سوزی کے ساتھ تلاوت کر کے ذہن نشین کیا جائے، قلب روح پر ان آیات کو نقش کیا جائے، ملک و معاشرے موجود ہر فکر و فلسفہ پر ان آیات کا غلبہ ہو۔ عصر حاضر میں استفادہ کے لیے تجاویز و سفارشات، قرآنی آیات اور فرامین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات واضح ہوئی کہ تعلیم کے لیے علماء علم، ذرائع علم، مقصد تعلیم، نصاب تعلیم کی خصوصی اور بنیادی اہمیت ہے۔ اس لیے اساتذہ اور اہل علم کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، اور حکومت انہیں فکر معاش سے آزاد کرنے کی پالیسیاں بنائے تاکہ وہ خلوص نیت اور مکمل جذبے کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ اسلام میں علم کی اہمیت مسلم ہے۔ شریعت کی روشنی میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم کے ذریعے ہی صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی میں ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح علم کی روشنی میں حقائق اور سچائی سے بخوبی واقف ہو سکتے ہیں۔ علم اور اسلام کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کی ابتدا اقرا پڑھو سے ہوئی، وہیں پورے قرآن میں تقریباً 800 جگہوں پر علم سے متعلق الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہی وہ پس منظر ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام میں معلم اول اور صحابہ کرام کو اولین طلباء بنایا، جن کا فیض آج بھی جاری ساری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم سے مزین کرنے کے لیے سب سے پہلے صحابہ کرام کے دل پر کام کیا اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے قابل کاشت بنایا، پھر اس پر علم کی بارش کی، جس کے نتیجے میں علم کے ثمر آور درخت لگے اور افادہ عام ہوا۔ دوسرے نمبر پر اپنی تعلیم کو انقلاب کا ذریعہ بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایکٹیویٹی یعنی فعال طرز تعلیم کے مختلف طریقے اپنائے، جس کی وجہ سے تعلیم و تعلم کے تمام مقاصد حاصل ہوئے اور دنیا کو بھی اس باب میں مثالی رہنمائی ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی اسلوب تعلیم کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے تاکہ افہام تفہیم کے سنت طریقوں کا علم ہو جائے اور ہمارا طریقہ تعلیم مستحق و مستند بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تو صاف صاف گفتگو فرماتے تاکہ متعلم آسانی سے سمجھ سکے اور کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ اس اصول میں اساتذہ کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے کہ جب وہ طلبہ سے کلاس میں خطاب کریں اور پڑھائیں تو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف بولیں تاکہ طلبہ تمام باتیں اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اس طرح کوئی اہم یا پیچیدہ سبق ہو تو اسے اتنی مرتبہ سمجھائیں کہ سبق حل ہو جائے اور طلبہ کی پریشانی دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اسلوب تعلیم میں تمثیل کا بھی استعمال فرماتے تھے، جو کہ افہام و تفہیم کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ روزانہ اس سے 5 دفعہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ غور کریں کہ کتنے دل پذیر اور خوبصورت انداز ایک تمثیل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اگر اساتذہ بھی ضرورت کے مطابق تمثیل کا استعمال کریں تو طلبہ کے لیے بہت آسانی ہو جائے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طرز تعلیم میں تمثیل کا استعمال فرماتے تھے، اس طرح کبھی کبھار کسی مسئلے کو آئینے کی طرح صاف کرنے کے لیے گرافک کا بھی استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر اساتذہ کلاس روم میں بلیک یا وائٹ بورڈ کا استعمال کریں اور گرافک کے ذریعے بھی چیزوں کو سمجھائیں۔ یہاں اس امر کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ بہت سے اسکولوں میں اس طرز تعلیم کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثر مدارس میں اس تعلق سے فعالیت نظر نہیں آتی۔ بہرحال جہاں بھی کمی ہو وہاں اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی تھا کہ آپ خود پریکٹیکل عملی طور پر کر کے دکھلاتے تھے۔ اس کی ایک مثال اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے جن پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ عربوں میں بھوک دبانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے کا رواج تھا۔ اس حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے متبعین یا شاگردوں سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ خود کام کر کے دکھائیں، یعنی اپنے عمل کی مثال پیش کریں۔ اس سے شاگردوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کا مشکل کام بھی آسان بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے طریقہ تعلیم میں سوال و جواب کو خاص اہمیت دی۔ اس حوالے سے ایک خاص بات یہ ہے کہ جب طالب علم سوال کرے تو جو مناسب اور بامقصد جواب ہے وہی دینا چاہیے، کیونکہ جواب سے فائدہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا تھا جس کی روشن مثال یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں اور نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ دی ہے۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی ہے۔ طریقے تعلیم میں سوال جواب کی اہمیت سمجھنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو جاننے کے بعد اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلبہ کو سوال کرنے کی ترغیب دیں اور موقع دیں اور مناسب جواب سے ان کی تشفیع کا سامان کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت پاک کا مطالعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بحیثیت معلم آپ کا مرتبہ دنیا کے تمام معلموں سے آگے ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا قائم کردہ نظام تعلیم و تربیت ہمگیریت، جامعیت، کاملیت اور افاقیت کا پہلو لیے ہوئے ہے اور انسانی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اگر اساتذہ کرام نبوی طریقہ تعلیم کا بھرپور مطالعہ کریں اور مزید روشنی حاصل کرتے ہوئے انہیں عمل میں لائیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا اور وہ کامیاب مدرس بھی ثابت ہوں گے جن کی تقلید ان کے شاگرد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 60 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔